الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم
اسیروں کی طرف خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں دو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، کوئی اشتہار سے آئے جائے، ہاں چلو لب گیا حضرت کو، ماشاءاللہ بسلسلہ چلم شریف شیر محمد مرحوم میلاد شریف دی محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ اللہ کریم احمد علی جہانگیر خان بدر منیر محمد وزیر غلام شبیر محمد قدیر، اے جتنے بھی حضرات نے، اللہ انہوں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی سنگی یار بیلی اس محفل میں شریک ہوئے نے، نعت خواں حضرات دیگر سب ہی اللہ کریم برکت دے، اور انہاں میرے بچیاں نو اللہ خیر عطا کرے، انہاں دے اس فوت ہونے والے مرحوم بزرگ دی اللہ بخشش و نجات فرمائے، اور انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بیٹا جی یاد رکھو، اچھی اولاد دا یہ بھی ایک فائدہ ہوندہ ہے کہ او مرنے تو بعد اپنے ماں باپ نو یاد رکھ دے۔ پہ میٹھے آئے بدر، ایک سرانہ لیا ہوئے بھج گئے ہوئے پترا ہے، چل لے آن دیکھ شو۔ اچھا خالد صاحب، اللہ تعالیٰ دے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جدو انسان مر جاندہ ہے او دے عمل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا، وہ دے عمل کرنے دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے۔ مگر ترے چیزاں ایسی ہیں جنہ دا مرن تو بعد قبر وچ بھی فائدہ جاندہ پیا ہوندا ہے۔ وہ ترے چیزاں جڑیاں نے انہوں نے یاد رکھنا چاہیے۔ تسی پیسے بینک وچ نہ جمع کرا چھڑ دے، 12 مہینے سود دیندا رہے دا، ایتھے جڑے بیٹھے نے نہ شدیاں تسی کی جمع کرانے، جڑے کریندے نے مڑ تانوں پتہ تے ہے ہی، وہ بندے وچ جمع کرا چھڑ دین، مہینے بعد نفع نال لگدا رہے۔ ساڈے کول تے نہ انہیں جمع ہوئے نے، جے تے نہ انہیں جمع کرائے نے۔
آگو خالہ دین جے کرائے ہو پیسے والا بندہ ہے میاں کرا سکتا ایویں گل ہے نا خالد میاں وہ پیسے بینک میں رکھ چھڈی دینے تو منافع آپ پہ آندا رہا یہ منافع جاری ہے اس طرح ہیں ایویں کچھ کم ایسے نے جیڑے بندہ جیوندیاں کر جائے تے مرن تو بعد قبر وچ انہاں دا منافع آندا رہتا ہے وہ کم کیڑے وہ کم حضور دسے نے بترائے اے انہاں دا پچھو منافع جاندا رہندا ہے سنا بیلی آجی کی علی سیانے بابے تے علی رال کے عمرہ کیتا اچھا جی ترے چیزاں دا منافع مرن تو بعد بھی جاندا رہندا ہن اے دا مطلب اے ہویا با مرن تو بعد راہ بند نہیں ہوندا کوئی راہ ہے جتوں انہاں تروں چیزاں دا نفع لگ کے جاندا ہے یعنی کوئی راہ تا مڑ ہے ہی نہ جتوں اے جاندا ہے کیونکہ بندے آندے انسان بھائی جڑا تسی پیچھو اپڑیندے ہوئے پڑھ دے کوئی حضور فرما گئے ان بتروں چیزاں دا نفع پیچھوں جاندا ہے ترائے راہ کھلے جڑے حضور آندن بھئی کھلے نے حضور فرما گئے ان براہ کھلے نے وہ مولوی شدہ ڈاک کی میں سکتا ہے جدو حضور فرما گئے ان بترائے لینا جڑیاں نے انہاں تو ثواب نفع پچھو بھی صحیح حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث حضور فرماندے بندہ عمل نہیں کر سکتا او دے عمل دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے پر تروں چیزاں دا نفع پچھو بھی پڑدا ہے وہ ترائے راہ کیڑے نے انہاں ترواں راہ تو ثواب اپڑا سکنے انہاں ترواں تو غیر تو نہیں اپڑینا جی سمجھ آ گئی اچھا جی ہن ذرا اے دے اوتے جناب ہونا غور کرنا ہے وہ ترائے راہ حضور کیڑے دسے سرکار نے فرمایا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ یعنی اگر کوئی بندہ مسجد بنا جاندہ ہے یا بندی مسجد حصہ پا جاندہ ہے یا مدرسہ بنا دیندہ ہے یا کوئی نلکہ لگوا دیندہ ہے یا کوئی ایسا کام کردہ ہے جڑا اللہ دی رضا دا سبب ہوندہ ہے وہ بندہ تے مر گیا ہے لیکن جنہ چر لوگ اس مسجد وچ نماز پڑھ دے رہن گے ان نفع ہوندہ رہے جنہ چر لوگ اس مدرسے وچ قرآن پڑھ دے رہن گے انی دیر تئی انہوں نفع جاندہ رہے گا او دے لگوائے نلکے تو جنی دیر لوگ پانی پین دے رہن گے ان نفع قبر وچ سو اے ایک ایسا عمل ہے صدقہ جاریہ کر جیدہ ثواب بندے نو قبر وچ بھی پہنچتا رہا لہذا بندے نو اپنے مرن تو پہلا کچھ چنگے عمل اجے بھی کرنے چاہیے دن جنہ دا ثواب پڑھتا رہے دوسری بات سمجھ لو اور یاد فرما لو حضور نے فرمایا ہے کسے نو علم پڑھا جانا مثلا کسی نے قرآن پڑھا جانا حدیث پڑھا مثلا میرے استاد جنہ میں نے پڑھایا سی
اج میں اگاں پڑھ رہا تے ثواب انہاں نہ پہ جا رہا. آپ نو سمجھ آ گئی؟ ذرا یہ تے غور کر لو. بعض اوقات بندہ آندا ہے جی ہن اسی تے ان پڑھا اسی پڑھا تو نہیں سکدے. بھائی پڑھا نہ ہو سکدے تے کسے پڑھان والے دی مددگار بن جاؤ. مثلا میتھوں جہاد لڑائی کافر نال نہیں پی ہوندی. کافر میرے تو تکڑا ہے یا کسی وجہ تو میں اودے نال نہیں لڑ سکدا تے جیڑا لڑدا پیا ہے وہ ہتھیار چ دیواں خبر بھائی تو آ میرے حصے دا بھی لڑ چھڑ. آ دو گولیاں کافر نال میرے حصے دی بھی چھڑ دے. سو اگر کوئی عالم دین یا حافظ قرآن پڑھا لیا ہوئے تے قرآن اسی پڑھا نہیں سکتے تو ان قرآن لے دئیے بھائی آئی دے تے پڑھاندہ رہی سن ثواب ہوندہ رہے. یہ بھی ایک صورت ہی ہے. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہو. ایسی نیک اولاد جیڑی باپ دے مرن تو بعد ان واسطے دعا کرے. ولد صالح یدعو لہو. نیک اولاد جیڑی دعا کرے. نیک اولاد جیڑی دعا کرے. اے دا مطلب ہے مرن تو بعد دعا کرتا ہی ہوئے جیڑا نیک ہوندہ ہے. بعد کدی مرن تو بعد دعا کرتا ہی نہیں. دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پڑھ دی کوئی نہیں. وہ اصلے چھے ولد صالح نہیں ہوندہ. ولد بد ہوندہ ہے. جیڑا ولد صالح ہوئے وہ مرن تو بعد دعا کردہ بھی ہے تے کراندہ بھی ہے. میرے بچے جڑے ہے نے اے ولد صالح دے زمرے وچ داخل ہو گئے. نیک اولاد دے زمرے وچ اے داخل نے. اے نیک اولاد دے دائرے وچ داخل ہو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے پاک فرمان دے مطابق دعا کرتے ہی ہوئے جڑا نیک ہوندہ ہے. ولد صالح نالے بھی یہ ولد صالح وہ بھی ہوندہ پتر جیڑا اپنے ابے دا ہوئے گا وہ اپنے ابے واسطے دعا ضرور کرے گا. میرا تو مڑ پیو ہوئے بہت ہو گیا انہوں نے اسے دعا تے کرانا. سو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کو نیری اولاد نہ منگیا کرو. اولاد صالح منگیا کرو. کیونکہ اللہ دے نبی یہی دعا منگ دیا رب حبلی من الصالحین. یا اللہ میں نو صالحین وچوں اولاد دیں جڑے صالحین وچوں ہوں. کیونکہ جڑے صالحین ہوندے نے وہ دعا کرن والے ہوندے نے. اتراؤ میری گل دی وہ تسی سارے لیٹ کیوں ہوندے ہو؟ میں تو اڈی سمجھ نہیں ہوندی بٹ ٹائم لکھیا ہے اشتہار دے 10 بجے دا لکھیا ہے تے تسی 1 بجے تشریف لے آ رہے ہو. بندے ساڈے بڑے بادشاہ نے وہ آندے نے گڈی سانو ڈیکے سٹاپ تے کھڑی رہتے ڈیکے بس سواریاں آ لین. او بھلیاں او گڈی نہ سانو ڈیکنا چاہیے دے. سن گڈی نہ ڈیکے اسی گڈی نو ڈیکیے. اے قاعدہ ران دیو قانون اے ران دیو. اسی آنے نہیں پاویں شین گڈی کھڑی روے اسی جس لے آئے اسی بیٹھے تاں لے. انج مڑ جڑے اگلیاں ٹیشناں تے بیٹھے نے انہاں لیٹ ہو جاندی ہے. اے میں خالہ لہذا گڈی نو اڈی کیا کرو پہنچ کے. شاہ جی کی حال خیر ہے تو آ بڑا سارا کڑا کیوں ٹھوکے آیا؟ ٹھیک ہے ان کے نہیں بانٹنا ران دے صوفی. اور بھائی بیلیو میں بیان تھا پہلا بیا کرو تسی آ کے تے
اس لیے تشریف لیا جس لیے نعتاں بھی لگ گئی ندی تقریر بھی لگ جاتی ہے تو تھی اس لیے تشریف فرما رہے ہوں سجنوں اور ویلیو شاہ صاحب نے بھی کرسی دیو بھائی نیک اولاد جیڑی تواڈے واسطے دعا کرے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اتنے تھلے رکھ خالد میاں اتنے کتنے انج کردے ہاتھ لگی دا ساتھیو رضیدو اس واسطے نیک اولاد دی اے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین دے وصال تو بعد انہاں واسطے دعائے بخشش و مغفرت کر دے رہے جیسا کہ ان عزیزاں نے اپنے والدین دے ایصال اپنے والد دے ایصال ثواب واسطے اس دعائیہ محفل دا اہتمام کیتا ماشاءاللہ میرے بچے انتہائی محبت والے نے ہر سال حضور دے میلاد شریف دی محفل کران دے محفل تے انہاں دے والد صاحب انہاں لا گیا ہے ان محفل بھی ہوندی رہے گی رسول اللہ دا ذکر بھی ہوندا رہے گا اور والد صاحب دا ایصال ثواب بھی ہوندا رہے گا تو اے میاں بڑی سعادت دی گل ہوندی ہے کہ بندہ اپنی اولاد نو کوئی نیک درس دے جائے نیک کم تے لا جائے نیک طریقے تے لا جائے تاکہ او اس تو بعد بھی حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے میری امت وچ کوئی نیک عمل جاری کیتا جتنی دیر تک لوگ وہ عمل کردے رہن گے اس بندے نو اس نیک عمل دا اجر ملدا رہے گا مثلا سمجھ آ گئی ہے گل اس نیک عمل دا اجر ملتا رہے گا جس نے کوئی برا عمل جاری کیتا مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں دے دو بیٹے نے حابیل تے قابیل قابیل نے حابیل نو قتل کیتا ہے اس پہلے قتل دا گناہ تے انہوں ہویا ہی ہے لیکن قیامت تک جتنے قتل ہونے انہاں دا گناہ میون ہوں دیا رہا کیونکہ اس غلط کام امت دنیا میں جاری کیتا ہے نہیں رکھی ہے غلط دی جس بندے پہلی باری ٹیلی ویژن بنایا ہے ان دی قبر وچ جتنے ٹی وی بندیاں ویکھے تے گناہ وچ مبتلا ہوئے ان قبر وچ اس ٹی وی دے گناہ دا عذاب جاندا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید نو کتاب دی صورت جی میں ان تسی تے میں اس صورت جمع کیتا ہے جنیاں بندیاں ان پڑھ دیا رہنا ہے دا ایصال ثواب صدیق اکبر نو جاندیا رہنا آگی نہ سمجھے اس طرح اگر کوئی بندہ اپنی اولاد وچ میلاد شریف نو جاری کر گیا کہ میری اولاد حضور دا ذکر تے حضور دا میلاد شریف کرایا کرے تو او دے مرن تو بعد جنی دیر میلاد ہوندا رہیا ان ثواب مل دیا کیونکہ کام اچھا اس نے اپنے اولاد وچ جاری کیتا سی اپنی اولاد وچ اس کام نو جاری کیتا اپنی اولاد وچ اس کام دا
انہوں دا ذہن بنایا، اس ذہن سازی دا اللہ انہوں نے اجر دیندیاں رہنا۔ تو بھائیو اصل چیز یہ ہے کہ اپنی بچیاں نو نیکی دی طرف بندہ راغب کر جائے، نیکی دی تعلیم دی طرف راغب کر جائے، نیکی دی تعلیم تے لا جائے۔ جدو بندہ نیکی دی تعلیم تے لا جاندہ ہے پھر بندے نفع ہوتا رہا۔ اے وہ چیزاں نے جنہ دی تحسین کرن دی ضرورت ہوتی ہے۔ میں انہاں بندیاں تے بڑا خوش رہنا جڑے حت الامکان حت الوسعت اپنی وسعت دے مطابق حضور دے دین واسطے کام کر دے رہتے ہیں۔ بھائیہ یہ بھی حضور دے دین دا کام ہی اے تمبو لانے، اے ٹینٹ لانے، مووی انہاں بلانا، انہاں بلانا، تو ہم دعوت دینی ہے کہ بھائی آؤ تھوڑی دیر حضور دے دین دی سمجھ لے لو۔ تو اس سمجھ لین واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سان دین دی سمجھ دے گے۔ یاد رکھ لو بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دا ضروری علم ہر بندے تے فرض ہے۔ طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ضروریات دا ہر مسلمان مرد اور عورت فرض ہے۔ محافل بھی دین دی تعلیم دے اصول دا سبب ہوندیاں نے۔ ایک گھنٹے وچ رسول اللہ دے دین دا خلاصہ بیان ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے تو میں ہر تقریر وچ عرض کر چھڑتا ہوں نا کہ یہ پیسہ ضائع نہ ٹر جائے جڑا اتنا کیتا ہے۔ صرف شعر نہ پڑھ کے ٹر جائیے جنہ دی بندیاں سمجھ ہی نہ آوے، کچھ وچ انہاں گلاں نفع بخش بھی دس دے گی تاکہ محفل کران والےاں ثواب ہو جائے۔ نیرا یہ نہیں ہوندی تقریر با کان تے ہاتھ دریا تے شروع کر لیا تے جس لئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا کان تو ہاتھ لایا تے آکھے لیا السلام علیکم تے ہو گیا۔ بندیاں تو پوچھئے بکی تقریر تھوڑیاں تو آکھن با مولوی جڑا آیا ہے وہ شعر بڑے پڑے، کوئی آئی گئی بھی آؤ سا کیا سور بڑی آئی، بھائی کو سمجھ بھی لگی آؤ سا کیا سواد بڑا آیا ہے، وہ مسئلہ کی کیتا تو کیا یہ دا کوئی نہیں۔ تو نیرا انج کرن نال بھی پورا مقصد حاصل نہ ہویا۔ اصل جو مقصد تقریر ہے وہ ہوندہ ہے تبلیغ رسول اللہ دے دین تو آگاہی ملے بندیاں، انہاں دے شعور دی سطح بلند ہوئے، بنیادی عقائد دا انہاں نے علم ہوئے، اس تو اگے پھر چلنا ہوتا ہے۔ یاد کر لو اور سمجھ لو، سب تو پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ سب تو پہلا عقیدہ ہے، اے سارے عقائد دی بنیاد اور مڈ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس تو سوا کوئی لائق عبادت اور لائق سجدہ نہیں، کسی اور شے بھی سجدہ کبھی نہ کرے ہے بول کے۔ بندہ مومن دی یہ شان ہے کہ وہ دا سر جدو بھی جھکے اپنے رب اگے جھکے، ہوری کسی اگے نہ جھکے ہے، آگے سمجھے؟ اچھا کسے قبر نو سجدہ نہ کرے ہے، کسے پیر نو سجدہ نہ کرے ہے، کسے جھنڈے نو سجدہ نہ کرے ہے، کسے بت نو سجدہ نہ کرے ہے، صرف لا تتخذو قبری مسجدہ، حضور نے فرمایا میری قبر نو بھی سجدہ نہ کرے ہے۔ قبر نو سجدہ کرنا اگر الہ سمجھ کے کیتا تو بندہ مشرک ہو گیا، تعظیم سمجھ کے کیتا تو فعل حرام اچ مرتکب ہویا۔ اس بات دی سمجھ آگئی؟ اے اہل سنت و جماعت دے متفقون علیہ عقائد وچ پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ رب تو سوا کسے اگے آئے یا سجدے دی صورت بنانا یہ جائز ہے، یہ میرا بیٹا نہیں جائز ہے۔ صاحبان قبر دی احترام کرو، قبراں والیاں دا ادب کرو، انہاں دا احترام کرو، اتھے کھڑے ہو کے دعا کرو۔
لیکن کسے قبر نو بھی سجدہ نہ کریا ہے. آپ نو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ توحید تو بعد دوسرا عقیدہ ہے رسالت معاب، یعنی حضور سرکار دے بارے عقیدہ. حضور خاتم النبیین نے، حضور تو بعد کوئی نبی اور نہیں آ سکتا. یہ تصور بھی اہل سنت و جماعت یا اہل اسلام نہیں کر دے. حضور اللہ دے آخری نبی نے، اور بے مثل تے بے مثال نے، نہ کو پہلا اونجدہ آیا ہے نہ کو بعد اونجدہ آوے. تیسرا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت اطہار، حضور دی اولاد، حضور سرکار دے عزیز و اقارب رشتہ دار، انہاں سارے نال محبت رکھنا. علی پاک، سیدہ زہرا پاک، حضرت زینب پاک، حضرت ام کلثوم، حضور دیاں چاروں بیٹیاں، حضور دے بیٹے، حضور دی بیٹیاں دی اولاد، حضور دے داماد، سب نال محبت اور پیار دا رشتہ رکھنا ساڈے واسطے ضروری ہے. جیڑا بندہ رسول اللہ دی آل نال محبت نہ کرے، مولا حسن حسین نال پیار نہ کرے، او دا ایمان مکمل نہیں. ایمان مکمل تاں ہوندا ہے جے بندہ حسن پاک تے حسین پاک دا نوکر ہو. چوتھا عقیدہ حضور دے ایک صحابی دا بھی بے ادبی اور غلط لفظاں نال ذکر نہ کرے. لا نذکرہم الا بخیر. عقیدہ تاویہ دے اندر موجود ہے کہ جدو بھی حضور دے صحابہ دا ذکر کرو اچھے لفظاں نال کرو، سونے طریقے نال کرو. لا نذکرہم الا بخیر. بلکہ بعد بزرگاں دیاں کتاباں وچ میں پڑھیا ہے کہ جس وقت صحابہ دے مشاجرات اور انہاں دیاں لڑائیاں دا بندہ ذکر شروع کردا ہے نا، بہو آنجے انہاں دی لڑائی ہوئی تو فلانا ہویا، تو ایک فرشتہ تلوار لے کے اس بندے دی تون تے کھڑا ہو جاتا. جوں ہی او دے دل وچ پھر صحابہ دے بارے برے خیالات آندے تے او دے ایمان والی رگ کٹ دیندا ہے، کیونکہ وہ مشاجرات وچ پے گیا ہے، لڑائیاں وچ پے گیا، انہاں دے فیصلے کرن لگ پیا ہے. فرشتہ اتے کھلوتا سی، اس ایمان والی ناڑ کٹ چھٹی جڑی دل نو جاندی ہے. ایمان دا سلسلہ ترسیل ختم ہو گیا. ایمان نال بندے دا تعلق نہ رہا جدو رسول اللہ دے صحابہ دے بارے برا خیال دل وچ. یاد رکھو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جس نے رسول اللہ دے چہرے تکیا اور ایمان تے او دی موت واقع ہوئی، او حضور دا صحابی ہے. اور حضور دے کسے صحابی دے بارے بھی غلط جملے نہیں بولنے چاہیے. ایک صحابی دے بارے بھی جڑا بندہ غلط خیال رکھدا ہوئے، وہ بندہ اہل سنت دے دائرے بھی باہر ہے. وہ سنی نہیں، وہ ضروریات اہل سنت دا انکار کر گیا. آپ نو سمجھ آ گئی؟ اے بیٹا گلاں نے جڑیاں میں اپنی ہر تقریر تو پہلے تو دس، جڑے بچے سن دے نا خالد صاحب اور گواہی دین دے، میں ہر تقریر تو پہلے یہ آنا پھر تقریر کری دی. کیوں خالد؟ اس واسطے آنا کہ ہن تسی باویں تو جی ساری تقریر بھی نہ سنی، اے تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. جڑا تسی چار گلاں سن لئی نا، پچھلی تقریر سنو نہ سنو، کرو نہ کرو، بس کر چھڈو، دعا کر چھڈو، پیسے پورے ہو گئے. کیونکہ بنیاد دین دی ایتھے شروع ہونی ہے. انشاءاللہ العزیز ساڈی تقریر دا خرچہ ہن ضائع نہیں جائے گا. اسی وہ کم کر چھڑیا ہے جڑا ضروری ہوندا ہے. اور ضروری ہے کہ بنیادی عقائد دی تعلیم دیتی جائے بندیاں نوں. نماز تا اگے کوئی نہیں پڑھ دے، ایویں نہیں گل کوئی وچ ہی پڑھ دے نہیں. القلیل کالمعدوم، جڑا بالکل تھوڑا ہوئے وہ نہ ہون دے برابر ہی ہوتا ہے.
جڑا بالکل تھوڑا ہوئے وہ نہ ہونے دے برابر ہوتا ہے. کوئی ایک ادھا وچوں پڑھدا ہوئے تے توان کی آکھی اتنے مولوی کو نہیں پڑھ دے, نعت خواں کو نہیں پڑھ دے, پیر کو نہیں پڑھ دے, توان کی آکھی ایسی توان تے بالی نماز تے زور تاں دے یہ دوجے سارے پڑھ دے ہونے. لیکن یہ ضرور آنے ہیں بھائی میاں پڑھنی چاہیے. اعمال وچوں نماز دی بڑی اہمیت ہے اور یہ یاد رکھنے والی چیز. حضرات محترم, نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے تمام صحابہ اور ازواج مطہرات اور آل پاک دا ادب اپنے دل وچ ملحوظ رکھنا اور انہاں نو حضور دی وجہ تو محبت دی نظر نال ویکھنا. اے زیادہ جڑا نا جملہ اے زیادہ یاد رکھنا کہ حضور دے صحابہ دی حضور دی وجہ تو پیار ہے, حضور دی آل دی حضور دی وجہ تو پیار ہے. بھئی حضور دی آل نے بھئی حضور دے صحابہ ہے, کیونکہ حضور خود فرماندے اللہ اللہ اصحابی, حضور خود فرماندے اصحابی کن نجوم, حضور خود فرماندے اے لوگو جدو بھی میرے صحابہ دا ذکر کرو چنگے لفظاں نال کریا جائے. لا تتخذوهم غرضا من بعدی لا تسبوا اصحابی فإنهم خياركم. میرے صحابہ نے برا نہ آکھیا تو اٹھے سردار نے. اللہ اے بڑی وڈی سفارش ہے جڑی حضور نے تواڈے نال کیتی ہے. میں اپنے کسے بندے دی سفارش کراں تے بندے حیا رکھ دین بھئی یار سان شاہ ہوراں سفارش کیتی ہے انہیں جویں دا بھی گین منو یا اے دے نال رعایت کرو. صحابہ انہیں جنہاں دی سفارش شامنہ دے لال کیتی جے. میرے صحابہ نے برا نہ آکھیا جے, میرے صحابہ دے بارے غلط لفظ نہ بولیا جے, میرے صحابہ دا احترام رکھیا جے. اے گلاں میرے نبی سونے نے کیتیاں تے انہاں گلاں یاد رکھو نا تسی. وہ بڑا بدبخت ہے جڑا رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے بارے غلط گفتگو کرتا ہے. زبان دراز ہے وہ بندہ جڑا رسول اللہ دے صحابہ دے بارے غلط لفظ بولتا ہے. صحابہ دی عزت و تعظیم کرنا امام حسن تے امام حسین دی سنت ہے. صحابہ دی عزت اور حرمت دا پہرا دینا امام حسن تے امام حسین دی سنت ہے. میری گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ. صحابہ دی عزت تے پہرا دینا اے حسن تے حسین تے مولا علی دی سنت ہے. صحابہ دا اکرام کرنا میرے نبی پاک سرکار دی سنت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن عبادہ انصاری اے غزوہ خندق تو بعد بنو قریظہ دا فیصلہ کرنے واسطے تشریف لے آئے. پہلے حضور پہنچ چکے سن. یہودیاں کیا کہ سان انہاں دا فیصلہ منظور ہے, ساڈے بارے جڑا فیصلہ سعد کر دین سان منظور ہے. تو حضور نے فرمایا جے سعد دا فیصلہ تو ان منظور ہے تے سعد دا فیصلہ محمد عربی بھی منظور ہے. حضور تشریف فرما سن تے حضرت سعد گدے تے سوار سن. جدو تشریف لے آئے نا کہ حضور صاحبان فرماندے نے قوموا الی سیدکم, اٹھو اپنے سردار دا اٹھ کے استقبال کرو. قوموا الی سیدکم. لہذا اس حدیث تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ کوئی قابل عزت اور احترام بندہ آوے بیٹھے ہیں بندیاں وچ تو دا کھلو کے استقبال کرنا بھی میرے محبوب نبی دی سنت مبارک ہے. یہ بھی کوئی برائی نہیں, لیکن جڑا آن والا ہے وہ یہ پسند نہ کرے کہ میرے واسطے بندے اٹھن. جڑا بندہ یہ چاہے اور یہ خواہش کرے کہ میں آما تو دنیا اٹھ کے کھڑو جے, وہ جہنمی ہے. یہ حضور دی حدیث ہے پاک ہے کہ جو بندہ یہ پسند کرے کہ لوگ میرے آن تے کھڑے ہون اور اگر نہ کھڑے ہون تو لوگاں نال غصے ہوئے تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنائے. کیونکہ متکبر انسان دی علامت ہوتی ہے کہ میں آواں تے بندے اٹھ کے کھڑے ہو جانا, آؤ جی پیر صاحب آگئے, مولوی صاحب آگئے, شاہ صاحب آگئے. اے نہ کرو. جے کوئی کھڑا ہوندہ ہے تے ٹھیک ہے, نہیں ہوندہ تے تاں بھی ٹھیک.
اپنے اندر تکبر نو جگہ نہ دیو. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان نو ذلیل و خار کر دیتا سی. جس بندے بھی اپنے اندر تکبر لے آندا ہے اس تکبر نے ایک دن انہوں سر دے باہر سٹیا. جتنا بندہ اونچا ہوندا جائے اتنا بندہ نیواں ہوندا جائے. میرے حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جیڑا نیواں ہوندا جائے اللہ انہوں اونچیاں کردا جائے. سادی فرماندے نے شاخ پر میوہ نہد سر بر زمین. جیڑی ٹانی تے پھل لگا ہوئے او نیویں ہوندی ہے تے خالی اتاں چڑی ہوندی ہے. بن تسی یہ دسو بابا اندر اتلی ٹینی تے بھی بہ جائے وہ شیر دا مقابلہ تے نہیں نہ کر لیندا. تمہیں پتہ ہے اتلیاں ترپوسیاں لیندا ودا ہوندا تے شیر درخت تے نہیں چڑھدا وہ ہیٹھاں ہی رہندا ہے لیکن مڑ بھی شیر شیر ہی ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غبار ستویں آسمان تائیں بھی اپڑ جائے تے کٹا ہے. ہیرا زمین تے پیا ہوئی ہوئے تے دی قیمت وہ ہیرا ہی ہے. چیزاں دی اہمیت کدی بھی ضائع نہیں ہوندی. ہر چیز دی اپنی اہمیت ہے اور جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے وہ ضائع نہیں ہوندی. میں ایتھے بیٹھا ہے میرا نام سید فیض الحسن ہے. ایتھے بیٹھا میں ایمانداری نال دسو میں تسی اوتھے چ باؤ تے مڑ پوچھو بھائی دا نام کی ہے تے کی تسی دسو وہ تے کوئی نہ بدلیا. بھائیا اصل چیزاں حقائق نہیں تبدیل ہوندے. کدی بھی وہ چیز نہ اپنے اندر لے آؤ جڑی تکبر پیدا کر. درویش ہوئے پورا بندہ مٹیا ہوئے بھاویں ولی اللہ نہیں ہو تو عام بندہ بھی ہے تے مٹے بندے دے اندر تو تکبر نظر نہیں آتا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس مضمون تے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے. اقبال فرماتے نے مٹا دے پہ ہستی کو اگر کچھ مرے تبا جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جڈا بندہ اونچا ہوئے گا اوڈا نیواں ہوئے گا. یہ گل تو میں پڑھا رہا ہے میری پڑھ لو. فقیر سبق پڑھا رہا ہے جنہ بندہ اونچا ہوئے گا اونا نیواں ہوئے گا. جیڑا اپنے آپ اونچا ہونے دی کوشش کر کے سمجھو یہ تے کول ککھ نہیں خالی بانڈا ہے میں کھڑکدا پھردا ہے. عزیزاں نے دی وقار اللہ والیاں دے کیا کہنے. حضرت ایک درویش نے ذنون مصری اللہ والے فقیر سن. انہاں کو لوگ گئے بابا جی دعا کرو بارش نہیں ہوندی پئی. آئے سنو آئے صوفی تے میرے حال دھیان کر رہے جانے من آئے چھڑ دے آئے تو انہاں نو جدے آئے ہوئی دھیان ہوتے رکھی دے تو کی بادشاہ بندہ ہے فضول. اے مسئلہ ذرا سمجھ ذنون مصری کو بندے گئے بارش دی دعا کرو. ان اللہ دے ولی سن جدو انہاں کیا بارش دی دعا کرو تو او سرکار اٹھے جڑی گدڑی تے بیٹھے آئے وہ موٹے تے دار لے تے ٹور پے. بندیاں کیا بابا جی اسی دعا کی تسی ٹور پے ہو. فرمایا میں سنیا ہے جتھے کوئی بڑا بڑا گناہگار رہندا ہوئے اوتھے تو بارش نہیں ہوندی تے میں لگدا ہے تو تواڈے شہر وچ ساریاں تو گناہگار میں ہی ہاں. میں نکل گیا تے وچ بارش ہو پونی. اے او بندے بیان دین جڑے اللہ دے ولی ہے کہ اسی ساریاں تو گناہگار ہاں. عزیزا جڑے سب کچھ ہے وہ آندے ایسی کچھ نہیں اور جڑے کچھ نہیں ہوندے وہ آندے اسی سب کچھ ہاں. عزیزان محترم گرامی قدر حضرات تکبر نیکیاں نو انج کھاندا ہے جویں اگ لکڑ نو کھا جاندی ہے.
تکبر نیکیاں نو انج کھاندا ہے جویں اگ لکڑ نو کھاندی ہے تے ہوندا ہے تھوڑا بالا سارے کی پر ترے قسماں دے بندیاں تکبر بالا ہوندا ہے پیراں وچ بالا ہوندا ہے لوگ انہاں دے ہاتھ چومدے ہیں انہاں دی تعظیم کردے ہیں اور چیز انہاں نوں متکبر بنا دیندے ہیں مولویاں وچ آندا ہے وہ چار کتاباں پڑھ لیندے نیلم آ جاندے نے تو آندے نے بہادو جی دنیا تے جہل لگی بچی دولت مند کول تکبر ہوندا ہے وہ اپنی دولت نو ویندا ہے تو انہوں غریب نکے لگدے ویسے علماء نے دی بڑی تشریح کیتی ہے حسن تے جوانی بھی تکبر لیاوندی بندہ سونا ہوئے تو تاں متکبر ہو جاندا ہے جوانی ہوئے تو تاں طاقت ہوئے تو تاں شہرت مل جائے تاں یہ ساریاں چیزاں تکبر پیدا کر دیاں لیکن بندہ ادو بندا ہے جدوں تکبر اندروں مٹا دے عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب اللہ دے درویش نے آپ فرماندے نے پڑھن لکھن دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہاں رے صداوے مت روڑ دیوی تد کڑیا حضور میاں صاحب فرماندے نے مان نہ کریے روپ گھنے دا تے وارش کون حسن دا صدا نماپے حسن جوانی تے صدا نہیں بھولے چمن دا سویر ویکھی دا ہے نا تے انج پھول کھڑیا ہوندا ہے تے سونا پیا لگدا ہوندا ہے تے او دے اوتے بڑا جوبن تے بڑا جوش ہوندا ہے لیکن جدوں ڈیگر ہوندی ہے او دے پتیاں جڑ جانیاں تے او دا حسن ضائع ہو گیا ہوندا ہے اے سن سبق روز پھول چمن دا دے کے جاندا ہے جویں میرے تے نو نہ روت رہی ایویں بھائیا تیرے تے بھی روت نو رانی اے حسن جڑ جانی اے نورانا جڑ جانی نہ مال دا کری علم دا بھی نہ کہ بزرگاں نفی کی تھی فرمایا روپ گھنا روپ سدن کے تو بندے تے زیادہ سو حسن آوے جوانی آئی فرمایا دا مان نہ کری اپنے علم دا مان نہ کری کڑے آیا دودھ بگڑ ویندئی اور فرمایا ایک گل یاد رکھن والی ہے میرے عزیز حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بل بل باغ چمن دے اندری تے آلنا رہی بنا دی اجے نہیں تڑیا توڑی محمد تے اٹھ گئی قرلان دی اجے ہوندا آلنا توڑ بھی نہ چڑیا شداد ایک بہت بڑا وڈا دنیا دا جس طرح آج کل بل گیٹس ہے نا امیر بڑا بل گیٹس تسی جان بھئی ہونے ہو کہ دنیا دا سب تو امیر آدمی بل گیٹس ہے اس ویلے امریکہ دا ایک انگریز ہے کافر وہ سب تو زیادہ امیر ہے تے اپنے دور شداد سب تو امیر ہے پوری دنیا سب تو زیادہ دولت ہو دے کو لائی بل گیٹس کو اچھا ان گل سنیا جی او بل گیٹس جیڑا ہے اپنے دور دا جی دا نام شداد سی اس نے آکھیا کہ میں دنیا تے جنت بنانی ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد جیدے نال دا کسے شہر بنایا ہی نہیں باغ ارم انہاں سنیا بنان لگ پے لو جیو بندا گیا اس نے دنیا دے معلق باغات بنائے
اے جڑا کانسیپٹ ہے نا مکاناں دے اُتے سبزہ ہونا، بعد کوٹھیاں تسی ویندے ہو کہ انہاں دے دوسری بلڈنگ تے بھی سبزہ نظر آوندا ہے، تیسری تے بھی نظر آوندا ہے. اے دا کانسیپٹ سب تو پہلے شداد نے دیتا ہے. شداد بن عاد بہت بڑا بندہ گزریا ہے، بہت امیر آدمی گزریا ہے، ہسٹری دے اندر انہاں بڑا تذکرہ ہے. جڑا کانسیپٹ ہے نا معلق باغات دا، اس نے پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تک اور محلات دیاں چوٹیاں تک باغات اتنے بھی لا دیتے ہیں. جڑا اے ہن کانسیپٹ ہے اے اصل وچ کانسیپٹ اس دا ہے اور قرآن پاک وچ موجود ہے. وہ اتنا امیر آدمی سی، اس نے سنیا کہ اللہ نے جنت وچ سونے دیاں درخت چاندی دے بنائے، نو سکیا بنا دیو. سونے چاندی دے درخت بن گئے. انہیں سنیا کہ دودھ تے شہد دیاں نہراں نے، انہوں نے کہا بنا دیو. دودھ تے شہد دیاں نہراں چل گئیاں، سونے چاندی دے درخت بن گئے. حور و غلمان دنیا دیاں خوبصورت عورتاں اور خوبصورت مردوں نے لیا کے اپنے محلے جمع کر دیتے. جب وہ محل بن گیا نا، بن گیا تے او پہلے دن وزٹ تے آیا. ایک پیر اس جنت دے اندر رکھیا ہے تے دوجا پیر او دا جنت تو باہر ہے. تے اللہ ملک الموت کو حکم دیتا ایتھے دی جان کٹ، ایتھے کھینچ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک پیر اندر ہے تے ایک باہر ہے. اللہ اپنی بنائی ہوئی ایڈی شاندار جنت نما کوٹھی بھی ویکھن نہیں دیتی. اے میرا مالک ہے تے اپنی قدرتاں نال سیاپ دے بھائیا. ساڈی دولت تے ساڈے مال دا معیار کی ہے؟ تے ایڈے ایڈے وڈے لوگ نے لگے پھر دے. سیانے آندے نے باویں ساڈی کپڑیاں والی ہٹی بھی ہوے، مالک تے اسی 2 گز کفن دئیے بھائی. یاد رکھو سجان، دولت تہاڈی ہوئے جڑی تساں کھا لئیے تے ہڈا لئیے. دوجے بینک وچ پے ہنسے نے، ہنسیاں نال جے راضی ہوندے تے ہوندے رہو. ہنسیاں دی کیڑی گل ہے؟ اینے ارب ہے، اینے خرب ہے، اینے ٹریلین ڈالر ہے، تو ہندسے ہی نہیں. ہندسے سن کے راضی ہوندے رہندے. تہاڈا ہوئے جڑا تسی کھا لیا ہے، تہاڈا ہوئے جڑا تساں ہٹا لیا ہے، بس دوجا تہاڈا نہیں. ہندسے نے ہمیں راضی ہوندے پے ہو. سجنا اے انسان دی فطرت ہے. ان الانسان خلق حلوا، اللہ فرماندے نے دے فطرت اچھے رکھیا گیا ہے کہ اے بڑا حوث پرست ہوندا ہے. ان دی بھوک کدی مٹی نہیں. پیٹ دی بھوک مٹ جائے تے عورت دی بھوک جاگ دی، عورت دی مٹ جائے تے دولت دی جاگ دی ہے، دولت دی مٹ جائے تے شہرت دی جاگ دی ہے. اے دی مٹ دی ہے ہی نا. انسان کدی رجے ہی نہیں. ہاں او رجے نے جنہاں نو رب نے شعور تے علم تے عقل دیو سطح دیتی ہے، جتھے جا کے انہوں نے پہچان ہو گئی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان گھاٹے وچے نفع وچ ہوئے. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے امیر سن، بہت پیسہ سی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. گھٹ بندیاں کو اتنا پیسہ دنیا ہے جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال سی. لیکن آپ زنبیل بنا دے سن. زنبیل سمجھ تھیلے، آپ تھیلے بنا دے سن، ہتھاں نال تھیلے سیندے سن تے وہ بیچ کے جڑی کھانا ہوندا سی وہ آپ کھاندے سن. باقی سارا وہ جڑا ہے اللہ دے راہ تے دیندے سن. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا شیشے دا، وہ دے اوتے چڑھے، جائزہ لیا تے چڑھن لگیاں 10 غیر دی کوئی بندہ اوتے نہ آوے. ٹھیک ہے جی. جدو اتو تھلے لتھے ہون تے ویکھیا کہ ایک بندے انج بکل ماری ہے، وہ اوتے پہ چڑھدا ہے. آپ فرما دیں بھئی ایتھے کھلو کون ہے؟ ایھا الرجل قف علی مکانک، اے آن والے مرد اوتھے کھڑا ہو، کھلو گئے. آپ نے فرمایا تینوں پہرے دارہ نہیں روکیا؟ اس سے کہا جی میں پہرے دار روک ہی نہیں سکتا. تینوں جنات نے بھی نہیں روکیا؟ انہوں نے کہا جی جنات دی کی مجال ہے میں روکن. آپ مسکرا پہ آپ فرماندے میں پتہ لگ گیا جن کوئی نہیں روک سکتا پھر وہ ملک الموت ہی ہے. آجا بے لیا وہ ایٹھو چڑھتا گیا، آپ اتو لگیا ہے جب سے ملاقات ہوئی. آپ فرماندے 10 میرے مالک دی مرضی کی ہے. انہوں نے کہا یہ مالک دی مرضی ہے با جڑا تساں پیر اتاں کیتا ہے نا، یہ تھلے نہیں رکھن دینا ہٹلی پوڑی.
لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اس تو تھلے نہیں تسی جا سکتے۔ تے آپ دے ہاتھ چھڑی سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے چھڑی ایتھے رکھ لی اپنی بغل ہیٹھ، اور آپ کھڑے ہو فرمایا جی وہ دی مرضی ہے نا کہ اساں پیر ہیٹھاں رکھنا ہی نہیں۔ اتھے ہی پورا سال آپ سیڑھیاں تے کھڑے رہے، پورا سال اللہ دے نبی سیڑھیاں تے اس سوٹے دے اپنے عصا مبارک دے سارے تے کھڑے رہے سیڑھیاں تے۔ سال میں 4 موسم آئے، خزاں، بہار، گرمی، سردی، آندھی، بارش، سارا کچھ آندا رہا ہے۔ نہ اللہ دے نبی دا وجود خراب ہویا ہے، نہ اللہ دے نبی دے کپڑے خراب ہوئے۔ پورا سال اللہ دا قرآن ہے، کوئی تعویل تعریف دی ضرورت، تفسیر دی بھی لوڑ نہیں۔ اللہ دا نبی پورا سال سیڑھیاں تے کھڑے رہے۔ سال تو بعد اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ اللہ نے دیمک نو حکم دیتا، دیمک نو کہ اے جڑا سوٹے تے اللہ دے نبی کھڑے نا ان کھا کے کھوکھلیاں کر دے۔ سال تو بعد جدو وہ سوٹا کھا کے دیمک نے کھوکھلا کر دیتا تو آپ تھلے تشریف لائے، تو جڑے جنات سائن انہوں نے پتہ لگا بھئی اسی کام تے مسجد اقصی دا کر دے بیان، اللہ دے نبی تے وصال فرما گئے۔ دسنا مقصود ہے بھائیا جدوں موت آئی ہے لے گئی ہے، ساڑھے کو ہونا سن بھی لے جانا، ساڑھے کو ہونا سن بھی لے جانا، اپنی اپنی واری تے ساریاں جانا ہے۔ ایڈا پکا ہاتھ نہ پاؤ، ایڈا پکا بھی پایا ہویا کٹ جو لینا ہے سائیں ہاتھ سے، چل بھائیا نکل تیری واری خوب مک گئی، اس دنیا چو نکل جا۔ تے اساں کوئی اڑی نہیں کرنی، چپ کر کے نکل جانا ہے۔ جوانی سد لین تے تاں وی، بڑھاپے سد لین تے تاں وی۔ چنگے ہو رہے جنہاں توبہ دی توفیق نصیب ہوئی تے رب دی بندگی دی توفیق نصیب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چنگے ہو رہے جنہاں صبر دی توفیق ملی، چنگے ہو رہے بھائیا جنہاں توبہ دی توفیق ملی، چنگے ہو رہے جنہاں بندگی دی توفیق ملی، چنگے ہو رہے جنہاں دولت رب دے راہ تے تقسیم کرن دی توفیق ملی۔ بندہ فقیر اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا گوئے اللہ توانوں تے مینوں اپنی بندگی دی توفیق دے وے۔ میرے تو بعد شاہ صاحب تواڈے اگے خطاب کرنا ہے، وہ تواں خطاب سنان گے، میں اجازت چاہواں گا، اللہ تواڈے تے بھی راضی ہوئے اور انہاں دے مرحوم والد شیر محمد نو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے، سن سارے اللہ نیکیاں دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیا کرو، اللہ سن نمازی بنائے، وما علینا الا